بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العزت دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر زمان، پیغمبر کل کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرات و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید وچوں جس مقام دی شان میں اس وقت آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتا 19واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ الفرقان۔ حضرات ذی وقار، میری دلی دعا ہے کہ جو صاحبان جمعے دی ادائیگی واسطے بر وقت اللہ پاک دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اللہ پاک تانوں سارے اسی طرح بر وقت مسجد الحرام دے جمعے نصیب فرمائے، مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے رج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان ایویں ماہ غفران بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ بخشش والا مہینہ۔ خوش قسمت نے وہ لوگ، کامیاب نے وہ لوگ کہ جنہوں اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر اپنی رحمت اور اپنی بخشش دی سوغات عطا فرما دیتی۔ ورنہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی نہ بخشیا گیا، اس مہینے دے اندر بھی انہوں معافی نہ ملی، وہ ایسا بد نصیب بدبخت انسان ہے کہ جہدے واسطے بد دعا لعنت جناب جبریل علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر جہدے اتے آمین دو جہانہ دے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی نے فرمائی ہے۔ میں دعا کرانگا اللہ پاک سانو اس ماہ مبارک دے اندر او عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حضرات ذی وقار، میں انشاءاللہ اس مضمون دے تحت قرآن و حدیث دے وچوں ایک دو باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا کہ کیڑے اعمال جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے۔ شروع دے اندر میں ایک بنیادی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، توبہ اور استغفار جڑا ہے نا، یہ دو قسماں نے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان دا تعلق رحمان دے نال، گناہ ہو جاندے نے، کمیاں ہو جاندیاں نے، غلطیاں ہو جاندیاں نے،
تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے، اور وہ غفور رحیم ذات ہے، معاف کرنے دے اتنے قادر ہے، معاف کر دیندی ہے اپنے بندے۔ اور دوسری قسم جڑی ہے نا، وہ دا تعلق ہے انسان دے نال۔ کسی دے اتنے ظلم کیتا ہے، کسی دے مکان دے اتنے قبضہ کیتا ہے، کسی دی دکان دے اتنے قبضہ کیتا ہے، کسی دیاں لتاں بھن دتیاں، کسی نو ناجائز قتل کر دیتا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدو بندہ بندے نو معاف نہیں نہ کرے گا، یہ دی توبہ اس وقت ہی قبول ہوئے گی کہ جدو وہ اپنے بھرا نو راضی نہ کر لوے، بندہ سمجھے کہ میں کسی کے اتنے ظلم کر کے زیادتیاں کر کے توبہ کر لواں گا، استغفار کر لواں گا، 1000 لاکھ منکے والی تسبیح بھی استغفار دی کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا میں بھی بندے کو معاف کراں گا۔ اس واسطے اے ماہ مبارک اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو ہلکا کرو، کسی نال ظلم ہو گیا، زیادتیاں ہو گئی نے، اج اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیتا ہوا ہے، اج معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ حضرات جڑا بندہ یہو جے موسم بہار دے اندر، نیکیاں دے موسم بہار دے اندر بھی آ کے اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگ لیندا، اپنے آپ کو گناہاں تو پاک تے صاف نہیں کر لیندا، جیڑے گناہ جہو جا بھی تو شعبان دے اندر سے رمضان گزر جان تو بعد شوال دے اندر بھی اگر تو اسی طرح آیا تو پھر رمضان دا تے کوئی فائدہ نہ ہویا۔ اس واسطے میں کچھ ایسے اعمال تہاڈے سامنے رکھنے نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ ایک تو ہے نا استغفار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بندہ مواحد ہوئے، شرک نہ کردا ہوئے، کسی اتے ظلم اور زیادتی بھی نہ کیتی ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون، اللہ تعالیٰ اس ورد اور وظیفہ کرن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے بندہ ورد کردا وظیفہ کردا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اور مینوں ایک اور بات یاد آئی، حضرات ایک انسان ہے وہ کہندا کہ میں بڑا نمازی ہاں، میں بڑا حاجی ہاں، میں بڑے حج کیتے نے، عمرے کیتے نے، اور میں بڑے روزے رکھ لے نے، بڑیاں نمازاں پڑھ لئیاں نے، مینوں معافی منگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ نہ میرے ویر میرے برادر، یہ بھی ایک شیطان دا حملہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس جو انہوں نے لکھی ہے وہ دے اندر شیطان دے حربے لکھے نے کہ شیطان کس طرح اپنے جناب بندیاں دے اتنے حملے کردا ہے، کس طرح بندیاں نو برگلاندا ہے، تے انہاں حربیاں دے وچ انہاں ہیلیاں دے اندر ایک انہوں نے حربہ لکھیا کہ نیک لوگاں نو کیویں یہ ورگلاندا ہے اور یہ کس طرح حملہ ہوتا ہے۔ نیک لوگاں نو وہ اس طرح ورگلاندا ہے، نیک لوگاں دے اتنے اس طرح حملہ کردا ہے کہ وہ نیک
لوگوں کو کہتا ہے کہ تینوں تے استغفار کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو تے بخشیا بخشیا ہے۔ اور ایک انہوں نے بات لکھی کہ نیک آدمی انہوں کس طرح اندازہ ہوئے گا، کیویں علم ہوئے گا کہ میرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول ہو گئے۔ فرمایا انسان جڑا نیک عمل کرنے والا انہوں اپنے نیک اعمال دی قبولیت دا کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو صدق نیت دے نال استغفار کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ استغفار کرنا چاہیے، استحقار نہیں انسان دے دل میں آنا چاہیے، اور استکبار بھی انسان دے دل دے اندر نہیں آنا چاہیے۔ جی میں بڑا نیک ہاں، وہ فلاں بندہ تے جہنمی تریا پھردا، وہ بندہ تے جناب گنہگار ہے، میں بڑا نیکوکار ہاں، استکبار نہیں آنا چاہیے، اور کسی دا ٹھٹھا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان دے دل دے اندر جس وقت استغفار پیدا ہو جائے تو پھر بندہ سمجھ لے کہ میرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر، سب تو پہلی بات میں کوشش کراں گا کہ 3 باتیں تواڈے سامنے رکھاں کہ جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف کر کے اپنے بندے نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ اور سب تو پہلی بات انسان نسیان دے کولو ہے، خطا کار ہے، خطا دا پتلا ہے انسان۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر انسان دے کولو بھول ہو جائے تو غلطی کرن تو بعد انسان نو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کو استغفار کرے یا پھر کوئی نیکی دا عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا سی وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اے میرے صحابی اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر تیرے کو کوئی کمی ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا کہ فوراً کوئی نیکی کرو۔ جس وقت تسی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیتا، اللہ تعالیٰ فرمانے نے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کرن دی وجہ تو اپنے بندے دیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما دیندے نے۔ جیڑی آیت تہاڈے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بندہ فوراً اللہ تعالیٰ دے کولو استغفار کردہ، معافی منگدہ ہے، غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، بھول ہو جائے، میرے ویر میرے برادر فوراً اپنی اس غلطی دا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کولو معافی منگنا۔ اے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دا شیوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کولو بھول ہو گئی، او جڑی بھول ہے میں وہ دی وضاحت کس طرح کہاں کہ وہ بھول کنج دی ہوئی ہے میرے ویر میرے برادر، لیکن طریقہ ساڑھے سامنے آیا، عمل ساڑھے سامنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کولو رابطہ کر دینے تے کی فرما دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ بھول ہو گئی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تو میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا ہے۔ میرے ویر میرے برادر، اج اسی اولاد آدم،
آدم علیہ السلام دے بیٹے ساڈے کولوں بھی اگر کمی ہو جائے غلطی ہو جائے انسان نہ کسے بھی موڑ دے اتے آ کے بھول ہو جائے تے فوراً اللہ تعالیٰ دے ول رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی منگنی ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ تے بہانے لبدے نے۔ آنا میرے پیر میرے برادر ویکھو اے ماہ رمضان ماہ غفران ہے، اور ایدہ پہلے 10 دن اللہ پاک کی رحمت 10 دن اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ اتق من النار۔ میرے ویر میرے برادر اس ماہ غفران دے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندیاں تے آن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرن دے اندر دیر ہو سکتی نہیں۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اگر کمی ہو گئی غلطی ہو گئی بھول ہو گئی فوراً اللہ وال رجوع کرنا ہے، یا کوئی نیکی دا عمل کرنا ہے جی وجہ تو اللہ تعالیٰ تیری او کیتی ہوئی غلطی اللہ تعالیٰ مٹا دے ختم کر دے۔ میرے ویر میرے برادر اگر بندہ گناہ کرتا ہے گناہ دے اتے اڑ جاندا ہے او دے اتے اڑیا رہندا ہے، اے جڑا شیوا ہے اے جڑا فعل ہے اے اللہ پاک دے نیک بندیاں دا نہیں بلکہ اے شیطانی عمل ہے۔ اے دے اتے اڑ جانا اے دے اتے پکا ہو جانا ہے، اس گناہ نو ورنا چھڈنا۔ میرے ویر میرے برادر ایک بندہ استغفار کردا ہے، علماء نے لکھیا ہے المستغفر استغفار کرنے والا وہوا قائم علیہ، پھر وہ قائم رہن والا انہوں چھڑنا نہیں۔ علماء نے لکھیا ہے کل مستحیی بربہ، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ دے نال مذاق کردا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نو دھوکھا دیندا ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جڑے جہنمیاں دا تذکرہ کیتا ہے سننا سورہ واقعہ دے اندر ایک کون لوگ نے کہ جڑے جناب گناہ کرتے ہیں پھر گناہ دے اتے بڑے بڑے گناہاں نو چھڑ دے کوئی نہیں۔ سننا قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یسرون علی الحنث العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انہاں جہنمیوں دا تذکرہ کیتا ہے، اے پاپی بے ایمان انہاں نے جناب انہاں گناہاں دے اوتے استکبار کیتا اور انہاں دے اوتے اڑے رہے، انہاں گناہاں دے اوتے اڑے رہے۔ اس اڑن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جہنم دا پالن بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اگر کمی ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو انسان نو چاہیے فوراً اللہ وال رجوع کرے۔ اللہ وال رجوع کرن تو بعد ہے اللہ تعالیٰ کو استغفار کرے تے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو VIP معافی عطا فرما دیندے نے۔ تسی کہو گے VIP معافی کی ہے؟ اور لوگوں VIP معافی اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے جناب سچے دل دے نال توبہ کرنے والے بندے دے گناہاں نو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے پھر ایک گناہ جڑے نے انہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر لیندے نے۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں فوراً توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں کا تذکرہ فرمایا کیڑے لوگ کہ جڑے کسی جہالت دی وجہ تو ہے گناہ کر بیٹھتے نے، غلطی ہو جاندی ہے، پھر ثم یتوبون من قریب فوراً توبہ کر دینے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کر دینے۔ یعنی کہ پہلی بات میں مکمل کرنا چاہنا دسنا چاہنا ہوں وہ لوگ کو اگر بندے کو غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، انسان ہے نا، انسان ہے، نسیان دے کو پل ہو جائے تو فوراً اللہ والرجوع کا استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوے۔ یا پھر پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر اس غلطی تو بعد اس گناہ تو بعد نیکی کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہوں کو معاف فرما دیندے نے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نے، اللہ کا بہانے تلاش کر دینے۔ ویکھو نا جدو پچھلی رات کا ٹائم ہوندا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے بندیاں ہے کوئی ایسا بندہ حل من مستغفرن حل من مسترزقن حل من مستشفین، ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کولو آ کے اپنے جناب بیماری تو شفا منگے، میں اپنے بندے کو شفا عطا کر دیواں۔ ہے کوئی بندہ جیڑا میرے کولو آ کے رزق دا سوال کرے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اپنے بندے نو رزق عطا کر دیاں۔ فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کولو آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگے، میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیاں، اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیاں۔ تے پھر میں کیوں نہ کہا اس طرح اپنے مالک دے نال تعلق قائم کرو، اس طرح اپنے مالک دے نال رابطہ قائم کرو، اس طرح آکھیا کرو اسی آخر تیرے بندے ہاں، خامندے ہاں، خواہ چنگے ہاں، سانو اپنی رحمت عطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو خالی واپس موڑی نہ، ساڈی آس دلاں دی نو توڑی نہ، اسی ہور کسے در جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں۔ جس وقت بندہ انجدہ اپنے مالک دے نال تعلق تے رابطہ قائم کردا ہے تے پھر اللہ تعالیٰ بھی کی فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میرے بوہے اتے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، اور تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کرا، میں پاپیاں دے دل صاف کرا، اور میں معاف تواڈی ہر ایک خطا کرا، نالے جنت دے ٹکٹ عطا کرا، اور تسی نہ منگو تے انسان نہیں، میں نہ دیواں تے رحمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ تے اپنے بندے نو معاف کرن دے بہانے تلاش کر دینے۔ ویکھو نا اسی اللہ پاک دے گھر دے اندر آئے ہاں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب سرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں چلدا ہے وضو کر کے اپنے گھروں چلدا ہے، اللہ پاک دے گھر دے اندر ہوندا ہے، جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے، نماز پڑھن واسطے آندا ہے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھراں دے وچوں وضو کر کے مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کرتے نے، اور لوگوں اللہ تعالیٰ دے بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے بندے دے گناہ معاف کرن۔
میرے ویر میرے برادر ہجے بندہ وضو کردا وضو دے اعضاء اپنے جناب پانی دے نال دھوندا ہے، اپنے ہاتھ دھوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہاتھاں دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ دا بندہ جناب گرلی کردا ہے، منہ دے گناہ اللہ تعالیٰ چاڑ دیندے نے، نک نو پانی دیندا ہے، اللہ تعالیٰ نک دے گناہ صاف کر دیندے نے۔ اور بندہ اپنا چہرہ دھوندا ہے، اللہ تعالیٰ چہرے دے گناہ حتیٰ کہ فرمایا کہ پلکاں دے نیچے بھی اگر گناہ نے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیندے نے۔ میرے ویر میرے برادر بازو دھوندا ہے، پیر دھوندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دے نے۔ اور لوگو یہ ہجے بندہ نماز پڑھن واسطے آیا، وضو کیتا ہے، نماز ہجے کوئی نہیں پڑھی، تے جدوں وضو کر کے اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بندیا تو اجے نماز نہیں پڑھی، اجے وضو کیتا ہے، میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے بہانے تلاش کر دے۔ اور اے ماہ رمضان ماہ غفران، آؤ اللہ پاک دے طرف اور اللہ تعالیٰ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے۔ ہے کوئی پتہ نہیں انسان دی زندگی دا کس موڑ دے تے آ کے ختم ہو جائے۔ بے شمار واقعات ساڈے سامنے آئے دن ساڈے سامنے ہوندے نے۔ او لوگو ہے جناب یہو جے واقعات یہو جے جنازے اسی پڑھنے ہاں، شام دے وقت ساڈے دوست بھرا ساڈے اندر موجود ہوندے تے سویرے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شام کر لے سویر دا انتظار نہ کرے، جڑا نے سویر کر لی شام دا انتظار نہ کرے، کوئی پتہ نہیں انسان دی زندگی دا کس موڑ دے اوتے آ کے مک جائے۔ میرے ویر میرے برادر کنے ساڈے پیارے جڑے پچھلے سالاں دے اندر ساڈے نال افطاریاں دے اندر افطاری دے ٹائم بیٹھ کے ایک دسترخوان دے اوتے بیٹھ کے ساڈے نال افطاری دے اندر شامل سن، اج سانوں نظر نہیں ہوندے۔ کنے ساڈے پیارے جڑے سحری دے وقت ساڈے نال دسترخوان دے اوتے بیٹھ کے سحری کھاندے رہے، لیکن اج ساڈے اندر موجود کوئی نہیں۔ میرے ویر میرے برادر کوئی پتہ نہیں انسان دی زندگی دا کس موڑ دے اوتے آ کے مک جائے، کدوں اے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے گھڑیاں دتیاں نے، اے سانو اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے، اے وقت تے ایام سانو دیتے نے۔ اگر ان ایام دے اندر ان دنوں دے اندر بھی بندہ ہے یہ کوئی فائدہ نہ اٹھایا، لوگ جی شروع دے اندر میں بات کیتی ہے، بڑا خوش نصیب ہے انسان، جناب وقتہ والا ہے وہ بندہ کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دے اندر معافی تے اپنی رحمت دی سوغات عطا کر دیتی، تے بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ ہے جناب، سڑی ہوئی قسمت والا وہ بندہ کہ جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت تے اللہ تعالیٰ دی معافی دا مستحق نہ ہویا۔ اے ہو جے بد نصیب واسطے اللہ تعالیٰ دے فرشتے جناب جبریل نے لعنت تے بد دعا کیتی ہے تے او دے اوتے آمین جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کیتی ہے۔ سب تو پہلی بات میں تواڈے سامنے پوری کرنا چاہنا حضرات کہ اگر بندے کو گناہ ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ و رجوع کرے، اللہ و رجوع کرنے تو بعد استغفار کرے یا کوئی نیکی دا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندے ہیں۔ اور دوسری بات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہوں کہ اگر بندہ موحد توحید پرست اللہ نال شرک نہیں کردا تے او بندہ ظالم نہیں، لوگاں دے نال ہمدردیاں کرن والا ہے، لوگاں دے واسطے آسانیاں پیدا کرن والا ہے، تے اللہ تعالیٰ اس آسانی کرن والے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ میں بخاری دے وچ تواڈے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا وا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک بندہ جا رہا ہے تو یہ جاندہ جاندہ رستے دے اندر انہیں ویکھیا کی ہے کہ رستے دے اندر ایک خاردار جھاڑی پئی ہوئی ہے، خاردار درخت پیا ہوا ہے، تو یہ بندے دے دل میں خیال آیا کہ اس جھاڑی دی وجہ تو اس درخت دی وجہ تو لوگاں نو تکلیف ہوئے گی،
تے اے اس خاردار جھاڑی نو پرے ہٹا دیندا ہے تے اللہ تعالی اس بندے نو جڑا بندہ جڑا لوگاں واسطے آسانی تلاش کردا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اپنے گھر دے ماحول دے اوتے ذرا نظر تے مارو، ہے اسی ہے دوسرے واسطے آسانی تے دور دی بات ہے اج ساڈے معاملات کدھر جا رہے نے، ہے جناب اسی جناب بڑا خوش ہونے ہاں کسے نو پریشان کر کے کسے تے ظلم کر کے کسے تے زیادتی کر کے اوے اج تے بھرا دا جینا حرام کردا ہے پیا، اج جناب بہن دا جینا حرام کر دی ہے پئی، اج تے والدین اپنی اولاد دے نال کنج دے معاملات بن چکے نے، تسی ویکھدے ہو اپنے گھراں دے اندر، میں تے حیران ہوں لوگوں کہ اج تے معاملات اس طرح دے بن چکے نے کہ گھر دے اندر انج نے یہو جہے مشکل حالات بن گئے نے، اولاد سکی جڑی ہے باپ کے خلاف ہے، باپ اولاد کے خلاف ہے، ایک دوسرے دے رستے دے اندر کنڈے کھلار دینے، ایک دوسرے دا جینا حرام کر دینے۔ نانا میرے ویر میرے برادر اگر دنیا دے اندر اسی کسے واسطے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے تے اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک اور روایت تہاڈے سامنے رکھاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے آئے، ایک بندہ ہے پہلیاں قوماں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تذکرہ فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ دے اتے موت دا وقت قریب آیا ہے تے جس وقت موت دا وقت قریب آیا ہے تے فرشتے پوچھتے نے عاملتا من خیر، نیکی بھی کیتی ہے کہ نہیں؟ کہندا لا علم مینوں کوئی پتہ نہیں میں کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں، لیکن ایک کہندا ہے ہاں مینوں اینی گل یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں واوا سوکھا کیتا سی، اللہ تعالیٰ نے مینوں دنیا دا بڑا مال دیتا سی۔ ایک کہندا ہے کہ میرے کول کوئی آ کے سوال کردا سی میں اونوں دے دیندا، اگر کوئی سوکھا ہوندا او مینوں واپس لٹان دے اندر تاخیر کردا، میں انہوں مہلت دے دیندا، اگر کوئی تنگ دست ہوندا او دے حالات ماڑے ہوندے تے کہندا ہے کہ میں انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیندا سا۔ تے قال اللہ تعالی اللہ تعالی اعلان کر دینے او میرے فرشتے ہو ایدے کولو در گزر کرو، کیدے کولو جیڑا میری مخلوق میرے بندیاں تو در گزر کردا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے اے دے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے اے دے اس لوگاں دے نال آسانی کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اے دے گناہ معاف کر کے تے اپنی جنت دا حقدار بنا لیا۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آسانی پیدا کرو، اپنے واسطے آسانی پیدا کرو، بھرا واسطے آسانی پیدا کرے، بھرا بہن واسطے آسانی پیدا کرے۔ آج تے حالات اس طرح چلے گئے نے میں تے حیران ہاں کہ ماں باپ بھی ہے جناب بہناں دا تیاں دا ہے جناب حق مار کے تے صرف اپنے بچیاں نوں دیندے نے، اور بھرا جڑے نے وہ بھی اپنی بہناں دا حق مار دینے۔ نہ میرے ویر میرے برادر اج کسے واسطے مشکلہ اور کسے واسطے ہے جناب کنڈا یا کسے واسطے پریشانی دا سبب اسی نہیں بننا بلکہ آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ اس آسانی پیدا کرن دی وجہ تو اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیندے نے۔ اور میں تہاڈے سامنے ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث، اے حدیث بھی بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلیاں قوماں دا تذکرہ کردے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ ایویں سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، رستے دے اندر ویکھیا کی ہے اے جڑا بندہ ہے انہیں ویکھیا کہ ایک کتا پیاسا ہے یا کلوسا وہ گلی زمین نو چٹ رہا ہے، انہوں پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔
تے اے سارا منظر ویندا ہے پیا، اس کتے واسطے یہ دل دے اندر نرمی پیدا ہوئی، انہیں ویکھیا کہ اتنے کنواں موجود ہے، کنواں اور اس کنویں دے اندر پانی بھی موجود ہے، تے اس بندے نے اس اللہ تعالیٰ دی مخلوق کتے نال آسانی کرن دی خاطر انہیں جناب خوہ دے اندر اتردا ہے، اور خوہ دے اندر اتر کے یہ کول جناب چیز کوئی نہیں کہ میں پانی لے کے جاواں، انہیں پھر اس کتے دی خاطر اپنا موزہ اتاریا ہے، اپنا موزہ اتاریا ہے، او پانی دے نال بھریا ہے، اور ویکھو نا ایک کتے دی خاطر انہیں آسانی پیدا کیتی ہے، اور اج اسی ساڈے اور اسی جناب کسے دی بے عزتی کر کے خوش ہونے ہاں، ہج اسی جناب غریب آدمی دی غربت دا مذاق اڑا کے خوش ہونے ہاں، اسی کسے بیمار آدمی دی بیماری دا مذاق اڑا کے خوش ہونے ہاں۔ نہ میرے ویر میرے برادر انج دے معاملات نہیں کرنے چاہیے بندے نو، بلکہ ویکھو اس بندے نے اللہ تعالیٰ دی مخلوق اس کتے دے اوتے آسانی کرن دی خاطر اس خوہ دے اندر اترے ہیں، انہیں اپنا موزہ اتاریا ہے، ایک ہاتھ دے اندر موزہ پکڑیا ہویا ہے تے ایک ہاتھ دے نال باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایک ہاتھ دے نال باہر نہیں نکل سکتا۔ ویکھو نا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے دے نال محبت دی حد کر دیتی ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے دے نال اینا پیار تے محبت دی حد کیتی ہے، اس خوہ دے اندر کیمرے فٹ کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو اس بندے کو ایک ہاتھ نال نکلیا نہ گیا فَأَخَذَ بِفَمِهِ، انہیں او جڑا موزہ ہے نا وہ اپنے منہ دے اندر لے لیا، تے ایویں دوویں ہتھاں دے نال باہر نکلدا ہے، جدو باہر نکلدا ہے تے اس پیاسے کتے نو پانی پلاندا ہے، او دے نال آسانی والا معاملہ کردا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال صاحب سرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے ویر میرے برادر اج تے اسی ایک دوسرے نو پریشان کرنے ہاں، کسی نو دکھ دینے ہاں، تکلیف دینے ہاں، اور لوگو میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب سرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لوگاں واسطے آسانیاں کر دے آئے، لوگاں دے نال خیر خائی کر دے آئے، لوگاں دے نال ہمدردیاں کر دے آئے۔ آنا میرے ویر میرے برادر ایک بات بیان کر کے پھر میں گل اپنی اگے چلاواں گا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب سرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے طائف دے اندر جا کے اللہ پاک دی توحید دی دعوت دیتی ہے، لوگاں نو اپنی رسالت دی دعوت دیتی ہے، تے انہاں لوگاں دے اندر اس سارے طائف والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننا تے دور دی گل ہے، سننا بھی برداشت نہیں کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سننا بھی برداشت نہیں کر دے۔ ایک کافر پتہ کی کہندا ہے کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ دے سچے نبی ہو، اگر میں تہاڈی گل سن لئی تے او گل سن کے تے اونوں پھر مننا میرے اوتے واجب ہو جائے گا، مینوں مننا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر لوگو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اگر میں تہاڈی بات اگر تسی اللہ تعالیٰ دے سچے نبی ہو، اگر تسی اللہ پاک دے سچے نبی ہو، تہاڈی گل سن کے پھر مینوں مننا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اج اسی کنیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں نوں ٹھکرانے ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نوں فراموش کر دے ہیں۔
اللہ اللہ میرے برادر ذرا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے، لیکن ایک طائف دے لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیتے، بدماش پیچھے لگا دیتے، انہوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتا، مار دینے اتنا مار دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے اتنے جڑے کپڑے پہنے ہوئے نے یہ کپڑے لہو لہان ہو جاندے نے، ہے جناب لہو لہان ہو گئے نبی پاک تے کپڑے لہو دے نال بھیج جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاندے نے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے ایویں گود دے اندر سر رکھیا ہویا ہے تے ایک کافر نے نہ دور بیٹھے تماشا پہ وندے نے تے انہوں نے اپنے ایک غلام نو بلایا، اس غلام نو کہندے نے کہ اے انگوراں والی تھاڑی لے جاؤ، پلیٹ لے جاؤ، اور سامنے جڑا بندہ بے ہوش پیا ہے انہوں جا کے دے دیو، ہے تے ساڈا ہی خون ہے نا، ہے تے ساڈا ہی ہے نا، بالآخر ساڈا خون ہے نا۔ اے جناب اپنے غلام ایک پلیٹ دے اندر انگوراں دی پلیٹ دے کے بھیجے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ آیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نیم بے ہوشی یعنی کہ ہلکی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آ جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ دے وچوں ایک انگور پکڑ دے نے تے میرے آقا علیہ السلام پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دا نام لیا، جس وقت اللہ پاک دا نام لیا اے جڑا غلام ہے نا اے کہندا ہے کہ اے جڑا اللہ دا نام تسی لے رہے ہو اے میں کئی عرصے تو بعد کئی سالاں تو بعد میں اس علاقے دے اندر جدوں دا آیا میں کسے دی زبان دے وچوں اللہ تعالیٰ دا نام نہیں سنیا، تسی پہلے او بندے ہو کہ جنہاں نے اللہ دا نام لیا ہے تے یا اس تو پہلے ساڈے علاقے دے اندر ایک آیا سی او اللہ پاک دا نام لیندا سی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے غلام تسی کس علاقے وچوں آیا، کیڑے علاقے دے نال تیرا تعلق ہے؟ کہندا کہ میں نینوا بستی وچوں آیا ہاں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں واقعتانی اس بستی وال اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام نو مبعوث فرمایا سی۔ میرے ویر میرے برادر میں جڑی بات دسنا چاہنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آ جاندی ہے تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے آ گئے، پہاڑا والا فرشتہ آ گیا تے اے پہاڑا والا فرشتہ پتہ کی کہندا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر انہاں بستی والے طائف والیاں نے تانوں بڑا ستایا، بڑا پریشان کیتا ہے، بڑا تانوں تنگ کیتا ہے، تانوں بڑا ماریا ہے، میں پہاڑا والا فرشتہ ہاں۔ سونے محبوب پیغمبر جی مینوں اجازت دیو میں اے ساری دی ساری بستی نو دو پہاڑاں دے اندر رکھ کے پیس کے رکھ دیواں۔ لیکن میرے ویر میرے برادر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کی فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے میں انہاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ میں رحمت بن کے آیا وا۔ یہ اگر مینوں نہیں مندے انہاں نے میری بات نوں نہیں منیا، انہاں دیاں اولاداں دے اندر تے کچھ اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کرن گے، وہ لوگ اج وہی طائف ہے نا، وہی طائف دا علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے جڑا حج عمرہ کرنے واسطے جاندے نے، طائف دی زیارت واسطے بھی جاندے نے، بڑا سونا اور بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اور لوگوں میں سیوے بات دسنا چاہنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے آسانی کیتی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی نہ کر دے اج لوگ اتنے سیر واسطے جاندے نے، اج لوگ اس علاقے نو زیارت واسطے جاندے نے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال آسانی نہ کیتی ہوندی اج لوگ اتنے زیارت واسطے نہیں بلکہ اج لوگ اتنے عبرت واسطے جایا کر دے۔ اج تے لوگ اتنے پھر عبرت واسطے جاندے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، ہے خوشیاں تقسیم کرنے والے بنو، اس مہینے دے اندر ہے ایک دوسرے دے غم ونڈن والے بنو، نہ کہ کسی نو پریشان کرنے والے بنو۔ اوے اسی تے اج اپنیاں دا جینا ہے جناب مشکل کیتا ہے، اپنیاں دا جینا دبر کیتا ہے۔ میرے ویر میرے برادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے
کافراں دے اوتے بھی آسانیاں کر دے، کافراں دا بھی جناب کافراں واسطے بھی ہمدردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صدقے تے قربان جاواں مینوں بات یاد آ گئی ہے تواڈے سامنے رکھ دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد نے، اور لوگ کوئی یہو جے شاگرد نے پھر میں کیوں نہ کہا پیروں ننگے تے سر تو ننگے بدن دوارے لیرا نال نبی دے دوڑے جاون کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختا اوے نال شتابی کھاندے جس دم سونے دا چہرہ ویندے تے واقع یاد نہ آندے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اور جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں درس سنے، جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب کول بیندے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سارے طریقے سیکھدے رہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے بھی لوگاں دے نال نرمیاں کردے نے، اوے اپنے تے اپنے رہ گئے بےفانیاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بھی بڑیاں نرمیاں کیتیاں، بڑیاں آسانیاں کیتیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جا رہے نے، ایک بستی وچوں گزر ہویا تے اس بستی دے سردار نو بچھو نے ڈس لیا یا جناب زہریلے جانور نے ڈس لیا تے بستی والے آئے آ کے کہندے نے کہ تسی نیک لوگ نظر آندے ہو، تہاڈے اندر کوئی ہے کہ جیڑا جناب ساڈے اس سردار نو ایدا کوئی علاج کرے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، فرماندے نے کہ میں 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھی ہے۔ کنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھی ہے۔ کی دے اتے پڑھی ہے؟ کافر دے اتے پڑھی ہے۔ اسی تے اپنیاں دا جینا حرام کر دے ہاں۔ اے نبی پاک دے صحابہ ویکھو کافر دے اتے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے۔ حدیث پہ کیا ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر دا زہر ختم کر دیتا تے انہوں شفا عطا فرما دیتی ہے۔ آج اسی جناب سورہ فاتحہ بھی پڑھنے ہیں اور اسی پریشان بھی ہیں۔ اور لوگوں اگر یہ سورت فاتحہ ساڈے واسطے شفا نہیں ہے، ساڈے واسطے آسانی نہیں ہے، اگر ساڈے واسطے ساڈیاں پریشانیاں دا حل نہیں ہے، میرے تے تیرے ایمان دے اندر تے فرق ہو سکتا ہے لیکن سورہ فاتحہ دے اندر فرق ہو سکتا۔ اور میں تواڈے سامنے ایک واقعہ ہو رکھا، بات ادھر چلی گئی ہے، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے جس کی سند دا میں ذمہ دار ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک بستی وچوں گزر ہویا ہے تے اس بستی دے لوگ نے آ کے آکھیا ہے، اس بستی وچوں ایک بندہ آیا انہیں آکھیا ہے کہ ساڈی بستی دے اندر ایک بندہ ہے کہ انہوں اسی زنجیراں دے اندر جکڑیا ہویا ہے، زنجیراں دے نال بنیا ہویا ہے تے او دا دماغی توازن بھی کوئی نہیں، اگر تیرے کول کوئی شے ہے وے تے ایدا علاج کرو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرماندے نے کہ میں 3 دن تے 3 راتاں سورت فاتحہ پڑھدا رہیا 3 دن تے 3 راتاں اس سورت فاتحہ پڑھن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے اس دماغی توازن یعنی کہ جہاں دماغ بھی اپنی جگہ تے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں صحت عطا فرما دیتی ہے، اللہ پاک نے انہوں شفا عطا فرما دیتی ہے۔ میرے ویر میرے برادر میں جڑی بات دس رہا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے نے وہ تے کافراں دے واسطے بھی آسانیاں پیدا کر دے نے، اور جڑا بندہ لوگاں واسطے آسانی پیدا کرے اللہ تعالیٰ اے دی برکت دے نال اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ آنا میرے ویر میرے برادر 2 باتاں، تیسری بات آخری گل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے ویر میرے برادر، اگر مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، نیک بی بی ہے، نیک اللہ دی ولی ہے، اگر اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا،
اگر بندے نو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ پاک دی طرف کوئی ازمائش آ گئی ہے، انسان ہے نا جسم دے اوتے جناب کوئی بیماری آ گئی، اج کل جویں عام بیماری شوگر دی بیماری لگ گئی یا جناب کوئی بھی کسی قسم دی بھی بیماری انسان دے جسم دے اوتے لاحق ہو گئی، تے اے بندہ اللہ پاک دی اس ازمائش دے اوتے صبر کردا ہے، اللہ پاک اس ازمائش دی وجہ تو اپنے بندے نو صبر کرنے والے نو اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ میرے ویر میرے برادر، اگر اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی ازمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، آنا میرے ویر میرے برادر یہ نہ آکھیا کر کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا، یعنی کہ میرے اوتے اللہ تعالیٰ نے ہے جناب یہو جے میرے اوتے دن لے آئے نے اور اللہ تعالیٰ شاید میرے اوتے ناراض ہے جناب، بندہ سمجھدا ہے جناب پریشانی آ جائے ہے، اپنے جسم دے اوتے کوئی بیماری آ گئی یا بیٹے والوں پریشانی ہے یا بیٹی کی طرفوں پریشانی ہے، کوئی بھی بندے نو پریشانی ہے، یہ نہ آکھیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوتے شاید ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوندا، بلکہ اللہ تعالیٰ دے یاری دے رنگ نے، محبت دے رنگ نے، پیار دے رنگ نے ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ویندا کہ آ فلاں بندہ جیڑا انہیں جناب اپنے سارے گناہاں دی معافی مانگ لئی، او گناہ دی بھی معافی مانگ لئی، او گناہ دی بھی معافی مانگ لئی، لیکن میرا بندہ بھول گیا انہیں وہ فلاں گناہ دی میرے کو معافی نہیں منگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے ہوتے تھوڑی جی مشکل کر کے ازمائش وچ پا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر، آؤ اے مہینہ موسم بہار ہے نیکیاں دا اور ماہ غفران ہے، شروع دے اندر جڑی میں بات کی تھی کہ یہ ماہ رمضان ماہ غفران ہے، اس مہینے دے اندر ایسے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگی جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو جو سنے سنایا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب